صدی کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے ہمسنوں اور ہمجولیوں سے کہہ دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز آئی ہے اور سب نے کھایا ہے، تمہارے لیے وہ کچھ تھوڑی رکھی ہوئی ہے، تم جاؤ اور اسے حاصل کر لو۔ وہ لڑکے دوڑ کر گھر جاتے تھے اور ماں باپ سے اپنی چیز مانگتے تھے۔ ان کے والدین نے ایک دن ان سے پوچھا کہ تمہیں کون بتاتا ہے کہ گھر میں کیا کھایا گیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ہم کو بتاتے ہیں کہ گھر میں کیا پکا ہے اور گھر والے کیا کھا رہے ہیں یا کیا کھاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا یہ تو جادوگر ہیں کہ ہر پوشیدہ چیز کو بتا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے بچوں کو ان سے ملنے سے روک دیا۔ ایک دن سب بچے ایک مکان میں جمع ہو کر کھیل رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ اس مکان پر جا پہنچے اور مالک مکان سے کہا کہ بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ یہ گھر میں کون لوگ ہیں؟ کہا کوئی نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس کے کھیلنے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا سور کے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اچھا اب پھر سور ہے، چنانچہ وہ سب سور ہی کی شکل میں ہو گئے۔ علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ لڑکوں کے پاس کھڑے تھے۔ اتنے میں لڑکوں میں لڑائی ہو گئی۔ ایک لڑکے نے ایک لڑکے کو ایسی ضرب لگائی کہ وہ اسی جگہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد لڑکوں نے اس مقتول کو حضرت عیسیٰ کے قدموں میں ڈال دیا۔ اتنے میں اس مقتول کے اعضاء آ گئے اور وہ حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر کے قاضی شہر کے پاس لے گئے۔ قاضی نے پوچھا کہ اسے تم نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے قتل نہیں کیا۔ قاضی نے کہا کہ حالات و آثار سے واضح ہوتا ہے کہ قاتل تم ہی ہو، لہٰذا تم کو سزا دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا قاتل نہیں ہوں، مگر تم کہہ رہے ہو کہ سزا دی جائے گی۔ اچھا اس مقتول کو لاؤ، میں اس سے پوچھوں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے اور کون اس کا قاتل ہے۔ قاضی نے کہا کہ وہ تو مر چکا ہے، تم مردے سے کیسے پوچھو گے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب کہ میں کیسے پوچھوں گا؟ تم مقتول کو یہاں منگواؤ تو صحیح۔ چنانچہ لوگ گئے اور مقتول کو اٹھا کر لے آئے۔ جب وہ آ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دست دعا بارگاہ اہدیت میں بلند کیا۔ وہ فوراً زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ تیرا قاتل کون ہے؟ اس نے اس کا نام لے دیا۔ ایک شخص نے اس مقتول سے پوچھا کہ یہ شخص جو میرے پاس کھڑا ہے کون ہے؟ اس نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ یہ کہنے کے فوراً بعد وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 742، طبع لاہور۔ امام سلبی کا بیان ہے پھر وہ اس وقت دوبارہ فوت ہو گیا اور حضرت عیسیٰ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور جب اس واقعے کے بعد اپنی ماں کے پاس جانے لگے تو خلق کثیر ان کے پیچھے تھی۔ حضرت مریم نے کہا کہ بیٹا میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس قسم کی کرامات نہ ظاہر کرو، مگر تم نہ مانے۔ انہوں نے عرض کی مادر گرامی اگر میں ایسا نہ کرتا تو مجھے پھانسی ہو جاتی، کیونکہ اس کے قتل کا الزام مجھے پر لگایا گیا تھا۔ رائے سلبی صفحہ 215۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت مریم و عیسیٰ حبیب نجار کے ہمراہ بیت المقدس سے بادشاہ وقت ہردوس کے خوف سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے تھے، اور خدا نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جب تک ہردوس زندہ ہے واپس نہ آنا، اور جب وہ مر جائے تو وطن واپس آ جانا۔ وہب بن مبا کا کہنا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو 12 سال گزر گئے اور مدت ہجرت بھی 12 سال ہو گئی تو خداوند عالم نے ہردوس کو موت دے دی اور حضرت مریم کو مطلع کر دیا کہ وہ بادشاہ مر گیا ہے، لہٰذا تم اپنے وطن واپس آ جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ سمیت حبیب نجار کے ہمراہ مصر سے اپنے وطن آ گئیں اور کوہ خلیل کے ایک قریے میں قیام پذیر ہوئیں جس کو ناصرہ کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عیسائیوں کو نصاری کہتے ہیں۔ رائے سلبی صفحہ 215۔ حضرت مریم و عیسیٰ کے وطن پہنچنے کے بعد یہ دونوں ایک دن کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک دریا پڑا جہاں یہ دونوں ٹھہر گئے اور ایک شخص کے مہمان ہوئے۔ اس علاقے کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ ایک دن حضرت مریم اپنی میزبان کی بیوی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں گھر آیا وہ اور بہت زیادہ مغموم نظر آیا۔ حضرت مریم نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرا خاوند رنجیدہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہاں کا بادشاہت کا اصول یہ ہے کہ وہ خود اور اس کے سارے لشکر کے تمام افراد ایک ایک آدمی کے یہاں کھانا کھاتے ہیں۔ کل ان سب کو کھانا کھلانے کی ہماری باری ہے اور ہمارے گھر میں اس قسم طعام و شراب کچھ نہیں ہے۔ میرا شوہر سخت حیران ہے کہ ہم کل کھانا وغیرہ کس طرح کھلائیں گے، ہم میں ان مصارف کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس سے کہہ دو کہ وہ گھبرائے نہیں، اس نے ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا ہے اور ہماری مہمان نوازی میں بڑی دلچسپی لی ہے، لہٰذا میں اپنے فرزند عیسیٰ سے کہہ دوں گی، وہ دعا کر دیں گے اور سارا بندوبست ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے خاوند کو مطمئن کر دیا
اور حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ سے واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ آپ اس عورت سے کہہ دیں کہ وہ اپنے تمام بڑے بڑے برتن پانی سے بھر دے اور ہمیں بھرنے کے بعد بتا دے۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت سے کہہ دیا، اس نے صبح کو سارے برتن پانی سے بھر دیے اور حضرت عیسیٰ کو بتا دیا کہ میں نے تمام برتنوں کو پانی سے بھر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور تمام دیگوں کا پانی مختلف قسم کے کھانوں سے بھر گیا، اور کھانا بھی ایسا کہ اہل دنیا نے کبھی اس قسم کا کھانا ہی نہیں کھایا تھا۔ نیز ایک دیگ میں باروایت عامہ بہترین قسم کی شراب بھی موجود ہوئی۔ جب بادشاہ اس کے لشکر نے کھانا کھایا تو سب حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے یہ کھانا کس نے پکایا ہے، اور بادشاہ نے میزبان سے پوچھا کہ یہ شراب کہاں سے پیدا ہوئی ہے اور کس زمین کے انگور سے بنوائی ہے۔ اس نے کہا کہ اسی زمین سے اس کا تعلق ہے۔ اس نے کہا اس زمین کے انگور سے ایسی شراب کبھی تیار نہیں ہوئی، مجھے ہرگز یقین نہیں کہ یہ شراب اسی زمین سے متعلق ہے، تو صحیح بتا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک مہمان ٹھہرا ہوا ہے، وہ ایسا مستجاب دعوت ہے کہ وہ جس چیز کے لیے دعا کرتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس نے دیگ میں پانی بھروا کر دعا کی تھی اور سارے کھانے تیار ہو گئے، اور یہ شراب بھی پانی سے اس کی دعا کے ذریعے تیار ہوئی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا میرا ولی ہے جس کو میں بہت چاہتا تھا، وہ چند دن ہوئے فوت ہو گیا ہے۔ یہ شخص جب اس قدر مستجاب دعویٰ ہے تو بہت ممکن ہے کہ اگر یہ دعا کر دے تو میرا فرزند زندہ ہو جائے اور میں اسے اپنا ولی عہد بنا دوں۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت عیسیٰ سے ملنے کی خواہش کی۔ جب ملاقات ہوئی تو اس نے عرض مدعا کیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میری دعا سے وہ زندہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر وہ زندہ ہو جائے گا تو اس ملک میں شدید فساد ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ فساد کی پرواہ نہ کریں اور اسے زندہ کر دیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے مجبور ہی کرتا ہے تو میں ایسا کر دوں گا، لیکن اس میں شرط یہ ہوگی کہ مجھے فوراً یہاں سے چلے جانے کی اجازت ہوگی۔ میں بلا تاخیر اس کے زندہ ہونے کے بعد یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا آپ کو اختیار ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور اس کا فرزند زندہ ہو گیا۔ اس کے فرزند کو زندہ کرنے کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ اپنی ماں کو لے کر اس ملک سے باہر چلے گئے۔ جب اس کی سلطنت کے لوگوں کو اس کے فرزند کی زندگی کا پتہ چلا تو وہ مسلح ہو کر بادشاہ کے اوپر پھٹ پڑے اور چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا اور کہا کہ اب تک تو ہم سب کو کھاتا رہا، اب اپنے بیٹے کو ہم پر مسلط کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں کھائے، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ رائس سلبی صفحہ 9215۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو ایک رنگریز کے سپرد کیا کہ رنگ سازی سکھائے۔ رنگریز کے پاس بہت سے کپڑے رنگنے کے لیے جمع تھے۔ اس سے ایک کام درپیش ہو گیا اور وہ حضرت عیسیٰ کو یہ بتا کر چلا گیا کہ فلاں کپڑا جن کے دھاگے میں جس رنگ کے میں نے رنگ دیے ہیں انہی رنگوں میں رنگنا، میں بھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ نے بجائے اس کے کہ ہر کپڑے کو الگ الگ رنگ میں رنگتے، ان سب کپڑوں کو اٹھا کر ایک رنگ کی دیگ میں ڈال دیا اور مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ سارے کپڑے ایک ہی رنگ کی دیگ میں پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے سر پیٹ لیا اور کہا کہ تم نے مجھے کہیں کا نہ رکھا، یہ بتاؤ کہ جن لوگوں نے جن رنگوں میں رنگنے کے لیے ہمیں کپڑے دیے تھے اب ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ تم نے سارے کپڑے ایک رنگ کی دیگ میں ڈال دیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ گھبراتے کیوں ہو؟ تم نے جس کے کپڑے رنگوں میں رنگنے کا وعدہ کیا ہے ان کے کپڑے انہی رنگوں میں رنگے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ اگر تم کو یقین نہیں ہے تو اس برتن کے پاس چلو جس میں سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں ایک رنگ کا رنگ گھلا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ اور دکان کے سارے افراد اس دیگ کے قریب گئے۔ حضرت عیسیٰ رنگ پوچھنے جاتے تھے اور اسی رنگ کا کپڑا اسی ایک برتن سے نکالتے جاتے تھے، یہاں تک کہ بہت سے رنگوں کے کپڑے ایک رنگ کی دیگ سے نکال دیے۔ یہ دیکھ کر رنگریز یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ نبی ہیں ان پر ایمان لے آیا۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 747۔ امام سلبی لکھتے ہیں کہ رنگریز نے حیران ہو کر لوگوں کو آواز دی کہ آؤ دیکھو یہ عیسیٰ نے کیا حیرت انگیز کام کیا ہے۔ چنانچہ سب نے دیکھا اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل و کمالات کی فہرست بہت طویل ہے اور ان کی سیرت و عادات کے واقعات کا بے تفصیل بیان کرنا دشوار ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم اس مقام پر علامہ مجلسی رحمۃ اللہ اور علامہ سلبی کی افادات سے استفادہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے آپ کے حالات و واقعات اور آپ کے نوادرات پر روشنی ڈالی ہے۔
ایک مقام پر ان کے بے باپ کے پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے اور ان کو اس میں منفرد ہونے کا اشارہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ ان کے روح القدس کی تائید کا ذکر کیا ہے۔ ایک مقام پر ان کی والدہ حضرت مریم خود ان پر نعمت کی فراوانی کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ گہوارے میں کلام کرنے کی وضاحت کی ہے اور تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر کیا ہے۔ ایک مقام پر نزول انجیل کا حوالہ دیا ہے۔ ایک جگہ ان کی مٹی سے طائر بنانے اور اندھے اور مبروز کو اچھا کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جو طائر بنایا تھا وہ چمگادڑ تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ 6 جاندار ہیں جو ماں کی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، ان میں سے ایک چمگادڑ بھی ہے جسے حضرت عیسیٰ نے مٹی سے بنایا تھا۔ امام سلبی کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ نے صرف ایک چمگادڑ ہی نہیں بنایا تھا بلکہ بہت سے طائر مٹی سے بنائے تھے۔ چمگادڑ کا ذکر صرف اسی کی خلقی قدرت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ وہ عورتوں کی طرح حائض ہوتا ہے، اس کے دانت ہوتے ہیں اور وہ بچہ دیتا ہے، نیز یہ کہ اس کے کان باہر ہوتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ جس کے کان باہر ہوں گے وہ بچہ دے گا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بے شمار مردے زندہ کیے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جن لوگوں کو زندہ کیا وہ 4 تھے۔ اول ان کا ایک دوست تھا جس کا نام آزر تھا، اس سے تقریباً روز ہی ملاقات ہوتی تھی، لیکن اتفاقاً کئی دن ہو گئے کہ اس سے ملاقات نہ ہوئی تو وہ اس کے مکان پر گئے اور اسے دریافت کیا۔ اس کی بہن نے کہا وہ تو وفات پا گیا ہے اور اس کو مرے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اظہار افسوس کے بعد کہا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہو جائے؟ اس نے عرض کی ضرور چاہتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی۔ وہاں پہنچ کر آپ نے اس کی قبر کھدوا دی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، پالنے والے، تو نے مجھے تبلیغ دین کے لیے بھیجا اور مبعوث کیا ہے اور مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ خداوندہ میری گزارش ہے کہ آزر کو زندہ کر دے۔ ان کے اس عرض کرنے کے بعد آزر قبر سے زندہ ہو کر نکل آیا اور 20 سال کے عرصے تک زندہ رہا۔ اس کی شادی ہوئی اور وہ صاحب اولاد ہوا۔ حضرت عیسیٰ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگاہ ایک گروہ گزرا جو ایک میت کو اٹھائے ہوئے تھا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ایک لڑکا ہے جو بیوہ عورت کا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اس عورت سے کہا کہ اگر تو کہے تو میں اسے زندہ کر دوں۔ اس نے کہا حضور ضرور زندہ کر دیں۔ حضرت عیسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اور وہ زندہ ہو کر تابوت سے نیچے کود پڑا اور فوراً کپڑے پہن کر اپنے گھر چلا گیا۔ تیسری ایک دختر اشعار تھی۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے درخواست کی کہ اسے زندہ کر دیجئے، یہ کل فوت ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ چہارم پسر نو سام، حضرت سام کو اس میں الہی سے زندہ کیا۔ سام قبر سے باہر نکلے، ان کے سر کے آدھے بال سفید تھے۔ سام نے کہا شاید قیامت برپا ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے خدا کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی ہے اور تم زندہ ہو گئے ہو۔ بعض روایت علامہ مجلسی سام 500 برس تک دنیا میں رہے تھے اور ان کے بال سفید نہ ہوئے تھے، مگر اس وقت اس حال سے کہ شاید قیامت آ گئی ہے ان کے بال سفید ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اچھا اب مر جاؤ۔ سام نے کہا کہ اس شرط کے ساتھ مرنا پسند کرتا ہوں کہ خدا سکرات موت سے پناہ میں رکھے۔ الغرض حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور پھر رحمت الہی سے واصل ہو گئے۔ امام سلبی لکھتے ہیں کہ سام بن نوح کو زندہ کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کسی ایسے شخص کو زندہ کر دیجئے جو طوفان نوح میں موجود رہا ہو اور اس نے چشم خود طوفان کو دیکھا ہو، تو حضرت عیسیٰ نے انہیں زندہ کر دیا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت عیسیٰ نے ایک مقام سے مٹی اٹھائی اور سونگ کر کہا کہ یہ قبر سام کی مٹی ہے اور ان کی قبر اس جگہ پر ہے۔ پھر انہوں نے اس ٹیلے پر ڈنڈا مارا اور کہا کہ خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ سنتے ہی سام بن نوح قبر سے نکل آئے اور انہوں نے طوفان نوح کا سارا واقعہ بیان کیا۔ اسی طرح حضرت عزیر پیغمبر کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ ایک گروہ نے خواہش کی کہ عزیر کو زندہ کر دیں۔ حضرت عیسیٰ نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ نہر کے اندر ہیں اور ان کی میت پتھر کے تابوت میں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ پانی دور کروں تو میں زندہ کر دوں، چنانچہ ان لوگوں نے پانی دور کر دیا۔
پھر حضرت عیسیٰ نے انہیں زندہ کر کے تابوت سے نکالا. ان کا جسم بالکل سالم تھا کیونکہ زمین انبیاء کے جسم کو کھا نہیں سکتی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے ان کو پھر ان کی قبر میں پہنچا دیا اور وہ مثل سابق پھر موت کی آغوش میں چلے گئے. یہ حال دیکھ کر بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ کی نبوت پر ایمان لائے. آرائش سلبی. مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں علم طب کا بڑا زور تھا، اس لیے خدا نے انہیں مردوں کو زندہ کرنے اور کور مادر ذات کو بینا بنانے اور مبروس کو اچھا کرنے کا معجزہ دیا تھا. ویسے عظیم الشان حکیم تھے اور ہر مرض کا علاج کرتے تھے، لیکن قرآن مجید میں صرف مذکورہ 3 ہی چیزوں کا ذکر اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے تمام دنیا کے طبیب عاجز تھے. قرآن مجید میں لفظ اکمہ آیا ہے، اس کے معنی کور مادر ذات کے ہیں، یعنی اندھا جو پیدائشی ہو، جس نے کبھی روشنی دیکھی ہی نہ ہو. ایک روایت میں ہے کہ کنان کا ایک فرزند تھا جو اپاہج تھا. اس کی بیوی ایک دن اسے حضرت عیسیٰ کے پاس لائی اور ان سے درخواست کی کہ اسے تندرست کر دیجیے. انہوں نے فرمایا کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں اور انہی کا علاج کرتا ہوں. تو چونکہ بنی اسرائیل سے نہیں، اس لیے میں تیری یہ خدمت نہیں کر سکتا. اس نے کہا، اے نبی خدا، دنیا کا دستور ہے کہ جب امیروں کے دسترخوان جھاڑے جاتے ہیں تو اس سے کتے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر اپنے بھوک کی علاج کرتے ہیں. آپ کریم ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں کون ہوں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ میں خدا کی مخلوق ہوں. خدا را آپ مجھے بے نیل و مرام واپس نہ کیجیے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اچھا ٹھہر جا، میں اپنے مالک سے اجازت لے لوں. چنانچہ انہوں نے بارگاہ اہلیت میں عرض داشت پیش کی اور اجازت ملنے پر اس کا علاج کر دیا اور وہ اپنے فرزند کے تندرست ہو جانے سے خوش ہو گئی. ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی حضرت عیسیٰ ایک شہر سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص اور اس کی بیوی میں تکرار ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ نے مرد سے پوچھا کہ تم دونوں میں کیا جھگڑا ہے اور تم آپس میں کیوں تکرار کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، حضور، یہ میری بیوی ہے اور صالح بھی ہے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا اور اس کو الگ کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ ناپسند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا چہرہ بے رونق ہے، اس میں کوئی جاذبیت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ نے عورت کو بلا کر اس سے کہا کہ تو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا کر، کیونکہ شکم پوری کے حالت میں جب غذا جوش کھاتی ہے تو اس کے اثرات غذا کی زیادتی کی وجہ سے باہر نمودار ہوتے ہیں اور چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے. چنانچہ اس نے اس بات پر عمل کیا اور اپنے شوہر کی محبوبہ بن گئی. پھر وہ وہاں سے روانہ ہو کر ایک دوسرے شہر پہنچے. وہاں لوگوں نے ان سے شکایت کی اور کہا کہ ہمارے درختوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں اور ان کی جڑوں کو خراب اور پھلوں کو ناکارہ کر دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جب درخت لگاتے ہو تو پہلے مٹی پھر پانی ڈالتے ہو، اسی لیے ایسا ہوتا ہے. تمہیں چاہیے کہ جب درخت لگاؤ تو پہلے گڑھے میں پانی ڈالو، پھر مٹی ڈال کر اسے نشٹ کرو. چنانچہ انہوں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور پھلوں کے کیڑوں سے محفوظ ہو گئے. پھر حضرت عیسیٰ وہاں سے اور آگے بڑھے اور ایک شہر میں وارد ہوئے. وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے چہرے زرد اور ان کی آنکھیں نیلی ہیں. انہوں نے ان کے نمایاں افراد سے دریافت کیا کہ تم لوگوں کی یہ حالت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم لوگ بلا دھوئے پکاتے ہو، اسی لیے اس قسم کی بیماری پیدا ہوتی ہے. سنو، جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کے ہر رگ و پے سے جنابت کا ظہور ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ جب کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اس کے رگ و پے سے مادہ منویہ خارج ہوتا ہے اور وہ اس وقت تک اس کے گوشت میں لگا رہتا ہے جب تک وہ دھویا نہ جائے. چنانچہ ان لوگوں نے ہدایت پر عمل کیا اور مذکورہ بیماری سے محفوظ ہو گئے. حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاحت کرتے ہوئے ایک شہر میں جا پہنچے جہاں کے لوگ مرے ہوئے تھے اور ان کی ہڈیاں گھروں اور سڑکوں پر پڑی ہوئی تھی. جب ان کا یہ حال آپ نے مشاہدہ فرمایا تو بولے، یہ لوگ عذاب الہی سے ہلاک ہوئے ہیں، کیونکہ اگر اپنی موت سے مرے ہوتے تو لا محالہ ایک دوسرے کو دفن کیا ہوتا اور ایسا نہ ہوتا کہ سب کے سب ہی زمین پر سڑتے گلتے. یہ سن کر ان کے صاحب نے عرض کی، حضور، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے کہ یہ لوگ کیسے اور کس طرح فوت ہوئے ہیں اور ان کے ہلاک ہونے کا سبب کیا تھا. اس وقت خدا نے حضرت عیسیٰ پر وحی کی کہ تم ان کو آواز دو، یہ تم کو خود اپنی سرگزشت سے آگاہ کریں گے.
حضرت نے ان کو آواز دی. ان میں سے ایک مردے نے جواب دیا لبیک یا روح اللہ. حضرت عیسیٰ نے لبیک کے جواب میں سوال کیا کہ تمہارا کیا حال ہے اور تمہارا کیا قصہ اور واقعہ ہے. اس نے کہا اے نبی خدا، ہم سب شام تک بالکل خیر و عافیت سے تھے. رات ہوتے ہی ایک دم حاویہ میں پہنچا دیے گئے جو جہنم میں سب سے نچلا طبقہ ہے اور اس میں آگ کے دریا ہیں اور دریا میں آگ کے پہاڑ ہیں. حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کس وجہ سے ہوئی اور کن اعمال کے سبب سے ہوئی. اس نے کہا کہ محبت دنیا اور عبادت طاغوت یعنی اہل باطل کی اطاعت کے سبب سے. حضرت نے دریافت فرمایا کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں کس حد تک پہنچی تھی. کہا ماں کے دل میں بچے کی محبت کی طرح کہ اس کی جانب جب بچہ رخ کرتا ہے ماں شاد ہو جاتی ہے اور جب اس سے منہ پھیر لیتا ہے تو محزون اور رنجیدہ ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ عبادت طاغوت تمہارے دلوں میں کس حد تک تھی. اس نے کہا کہ اہل باطل جس باطل امر کا ہم کو حکم دیتے تھے ہم اس پر فوراً بلا سوچے سمجھے عمل کرتے تھے. حضرت نے پوچھا کہ اتنے لوگوں میں سے صرف تو ہی مجھ سے ہم کلام کیوں ہے اور کوئی دوسرا کیوں نہیں بولتا؟ میں نے تو سب کو آواز دی ہے. اس نے جواب دیا کہ ان سب کے منہ میں آگ کی لگام لگی ہوئی ہے اور ان پر سخت ترین فرشتے مسلط ہیں، وہ بول نہیں سکتے. اے نبی خدا، عذاب میں بھی مبتلا ہوں لیکن ان جیسی حالت میری نہیں ہے. میں ان کے ساتھ ضرور رہتا تھا لیکن ان کی تمام بد عملیوں میں شرکت نہیں کرتا تھا، اس لیے میرے منہ میں لگام نہیں ہے اور میں اپنے بالوں کے ساتھ جہنم کے کنارے لٹکا ہوا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ جہنم میں نہ گر جاؤں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے اسے رخصت کیا اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ گناہ سے بچنا عین زیر کی ہے اور کھنڈروں میں سونا اور جو کی روٹی کھانا دین کی سلامتی اور بڑی نیکی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے ان سے دریافت کیا کہ اے روح اللہ، ہم کس کی ہم نشینی اختیار کریں اور کس کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم عالموں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو کہ جن کے دیکھنے سے خدا کی یاد تازہ ہو اور تمہارا دل عبادت خدا کی طرف مائل ہو اور جن کی گفتگو سے تمہارا علم میں اضافہ ہو اور جن کے کردار اور عمل سے آخرت کی طرف میلان ہو. ایک روایت میں ہے کہ ایک دن دنیا ایک بوڑھی عورت کی شکل میں حضرت عیسیٰ کی خدمت میں آئی. اس نے خوب بناؤ سنگھار کر رکھا تھا. حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ تو نے کتنے شوہر کیے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس کا کوئی شمار نہیں. پھر آپ نے پوچھا کہ تیرے جن شوہروں نے تجھے طلاق دی ہے وہ سب فوت ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہ انہوں نے طلاق دی ہے اور نہ وہ اپنی موت مرے ہیں، بلکہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے سب کو قتل کر دیا ہے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ وائے ہو ایسے لوگوں پر جو اب تیری طرف مائل ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے حوارین بڑی عظمت کے مالک تھے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی ان کا کئی مقام پر ذکر کیا ہے. ان کی تعداد 12 تھی اور باروایت امام صلبی وہ حضرت عیسیٰ کے مخلص اصحاب اور محب انصار و وزیر تھے. حضرت عیسیٰ کو ان پر بڑا بھروسہ تھا. ان کے نام میں مورخین نے اختلاف کیا ہے. مورخ اسلام مسٹر ذاکر حسین دہلوی نے یہ نام لکھے ہیں جو صاحب کتاب کے نزدیک بھی درست ہیں: شمون الحفا، اندراؤس، یعقوب بن زندی، شمون القنانی، یعقوب بن حلقی، پولس، یوحنا، برطولوماؤس، لقان، متی، مرتوس، یہودا. تاریخ اسلام جلد اول صفحہ 436. ان کے حواری کہے جانے کی وجہ میں بھی اختلاف ہے. علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حسن بن افضال نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب خاص کو حواری کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن افضال، لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دھوبی تھے، کپڑوں کو دھو کر میل و نجاست سے پاک کرتے تھے اور مشتق ہیں زمبس حوار سے یعنی خالص سفید روٹی. لیکن ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ ان کو حواری اس لیے کہتے ہیں وہ اپنے کو اور دوسروں کو مواعظ اور نصیحت کے ذریعے سے گناہوں اور برے اخلاق سے پاک کیا کرتے تھے. پھر اس نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کی پیروی کرنے والوں کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ان کی اصل بنیاد شہر ناصرہ کی ہے جو بلاد شام کا ایک شہر ہے جہاں جناب مریم اور حضرت عیسیٰ مصر سے واپس آنے کے بعد قیام پذیر ہوئے تھے.
علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 480 سال کا فاصلہ تھا۔ روح اللہ، خدا کی یگانہ پرستی اور اس کی عبادت میں خلوص اور ترقیہ اور جو کچھ نوح و ابراہیم و موسیٰ نے تعلیم دی تھی، ان تمام امور کی تبلیغ پر مبعوث ہوئے تھے۔ خدا نے ان پر انجیل نازل فرمائی اور چند عہد ان سے لیے جو اور پیغمبروں سے لیے تھے، اور توریت میں ان کے لیے لکھا تھا کہ نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیا کریں اور نیکیوں کا حکم کیا کریں اور برائیوں سے لوگوں کو منع کریں اور حرام کو حرام اور حلال کو حلال قرار دیں۔ اور انجیل میں نصیحتیں اور مثالیں تھیں، اس میں تعزیرات و احکام حدود فرائض و میراث نہ تھے، اور جو توریت میں سخت احکام تھے ان میں سے بعض میں خدا نے تخفیف فرما دی تھی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ بعض چیزوں کو جو تمہارے لیے حرام تھیں حلال قرار دوں۔ اور جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے، آپ نے ان کو توریت اور انجیل دونوں پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ حیات القلوب۔ مورخین و محدثین کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ پتھر کا تکیہ رکھتے تھے اور سوتے وقت موٹے کپڑے پہنتے تھے، عموماً بھوکے رہتے تھے، رات کو روشنی کے لیے چاندنی پر اکتفا کیا کرتے تھے، زمین پر سوتے تھے، عموماً سیاحت کرتے تھے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے میں دن گزارتے تھے۔ آپ میوے وغیرہ سے دلچسپی نہ رکھتے تھے، آپ نے شادی نہ کی تھی اور عورت سے ناآشنا تھے، نہ مال و دولت رکھتے تھے، نہ اولاد کے مالک تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، آپ کی سواری آپ کے پیر تھے اور آپ کے خادم آپ کے دونوں ہاتھ تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے بعض خطبوں میں جو بنی اسرائیل کے درمیان پڑھا تھا فرمایا تھا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ میرے خادم میرے ہاتھ تھے اور میری سواری میرے پیر تھے، میرا بستر فرش زمین اور میرا تکیہ پتھر تھا۔ وہ جاڑوں میں آگ کے بجائے سورج سے کام لیتے تھے۔ انہوں نے خطبے میں فرمایا کہ میرا چراغ رات کے وقت چاندنی ہوتی ہے، میری غذا بھوک اور میرا لباس خوف خدا ہے، اور میری تن پوشی کے لیے بالوں کے موٹے جھوٹے کپڑے ہیں۔ میرے میوے پھل اور گلا و لالا زمین کی گھاس ہے جو حیوانات کھاتے ہیں۔ میں رات بسر کرتا ہوں اور کچھ نہیں رکھتا، اور میرے پاس جب صبح ہوتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن زمین پر مجھ سے بڑھ کر کوئی غنی اور بے نیاز نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان فارسی کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی لوگوں کے عیبوں کی جستجو نہیں کی، کبھی کسی کے سامنے چلا کر نہیں بولے، کبھی کہا مار کر نہیں ہنسے، کبھی کسی کو اپنے پاس سے نہیں ہٹایا، کبھی کسی کی بدبو سے اپنی ناک میں انگلی نہیں دی، کبھی کسی کھیل میں دلچسپی نہیں کی اور نہ کھیلے، اور نہ کبھی کوئی محمل کام کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ پانی پر اس طرح چلا کرتے تھے جس طرح خشک زمین پر چل۔ ایک دن وہ ایک دریا کی طرف سے گزرے، ان کے ہمراہ ایک عزیز ترین صحابی تھا جو ان سے کبھی جدا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے بسم اللہ کہہ کر پانی پہ قدم رکھا اور چل پڑے۔ ان کے پیچھے ان کا وہ چہیتا صحابی بھی بسم اللہ کہہ کر بصدق دل اور با یقین کامل روانہ ہو گیا۔ جب آدھا راستہ طے کر چکا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی کچھ ہوں، جس طرح حضرت عیسیٰ چل رہے ہیں میں بھی چل رہا ہوں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ حضرت عیسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اسے بچا لیا، اور جب باہر نکلے تو اس سے دریافت کیا کہ یہ بتا تیرے دل میں کیا خیال پیدا ہوا جس کی وجہ سے تو ڈوبنے لگا؟ تو اس نے کہا کہ حضور، میرے ذہن میں آپ کی ہمسری کا خیال آ گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کو اپنی حیثیت پیش نظر رکھنی چاہیے، تو توبہ کر۔ اس نے توبہ کی اور اپنی سابقہ حیثیت پر آ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں کی طرف سے گزرے، ان کے ہمراہ ان کے 3 اصحاب بھی تھے۔ راستے میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ یہ اینٹیں بہتوں کی جان لیوا ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد ان اصحاب سمیت آگے بڑھ گئے۔ وہ چلے جا رہے تھے کہ ان تینوں کی نیت خراب ہو گئی۔ ایک نے کوئی بہانہ کیا اور واپس ان کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد دونوں ساتھیوں نے بھی بہانہ کیا اور حضرت عیسیٰ کی ہمراہی سے جدا ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ تنہا اس کام کے لیے روانہ ہوئے جس کے لیے گئے تھے اور ان کو ساتھ لے گئے تھے۔ ان اصحاب ثالثہ نے اس مقام پر پہنچ کر جس جگہ اینٹیں پڑی تھیں ان پر قبضہ کر لیا۔ چونکہ کھانے کا وقت تھا، ان میں سے 2 نے تیسرے سے کہا تم بازار جا کر کھانا لاؤ، ہم دونوں اس جگہ بیٹھے ہیں۔ وہ کھانا لینے چلا گیا۔
کھانا لینے کے بعد اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے زہر خرید کر اس کھانے میں ملا دیا تاکہ دونوں مر جائیں اور ساری اینٹیں اسی کی ہاتھ آ جائیں۔ پھر اسی کی طرح ان دونوں کی نیت بھی خراب ہو گئی۔ ان دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ جب ہمارا ساتھی کھانا لے کر آئے تو اسے مار ڈالا جائے تاکہ تینوں اینٹیں ہم ہی دونوں کو مل جائیں۔ ان دونوں نے وہ اینٹیں اپنے قبضے میں کر لی اور اسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے میں تو زہر ملا ہوا تھا۔ جب انہوں نے اسے کھایا تو وہ دونوں بھی مر گئے۔ جب حضرت اپنے کام سے فراغت کے بعد واپس تشریف لائے تو اصحاب ثالثہ کو مردہ پایا۔ پھر انہیں زندہ کر کے ان سے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ اینٹیں بہتوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوں گی؟ تم نے اپنی بد کرداری کا ثبوت دیا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر میں زندہ نہ کرتا تو تم ابھی سے ہی جہنم میں پہنچ جاتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کی ایک پہاڑی پر تشریف فرما تھے۔ اتنے میں شیطان بصورت شاہ فلسطین حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ بے شک مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور یہ معجزہ مجھے خدا نے دیا ہے اور جو کچھ کرتا ہوں اسی کی طاقت اور اسی کے حکم سے کرتا ہوں۔ اس نے کہا جب آپ میں ایسی طاقت ہے تو پھر اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر دکھا دیجئے، یعنی اپنے کو پہاڑ سے گرائیے اور کوئی گزند نہ پہنچے۔ حضرت نے فرمایا کہ جا اپنی راہ لے، خدا نے مجھے اس امر کا کوئی حکم نہیں دیا اور میں تابع حکم باری ہوں۔ امام سلبی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے ہوئے تو آپ کو حکم ہوا کہ اب اپنے کام کو تیز کر دو اور میری مخلوقات کی خدمت میں پورا انہماک کرو۔ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دو، جتنے مریض ہیں ان کو تندرستی عطا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ ابلیس ملعون کے چیلوں کا کلا کما کر دو۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ نے کام کی رفتار تیز کر دی اور لوگوں کی خدمت میں حد سے زیادہ مشغول ہو گئے۔ کبھی ایسا بھی ہونے لگا کہ ایک دن میں 50,000 افراد جمع ہو جاتے تھے اور اپنا علاج کراتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کو جب اطلاع مل جاتی کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے اور کور مادرزاد کو بینائی بخشنے اور مبروز کو اچھا کرتے ہیں تو سب دوڑ پڑتے اور ہر قسم کے مریض جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت کا اصول یہ تھا کہ جو اپنے پیر سے چل کر پہنچ جاتے تھے وہ تو خود آتے تھے اور جو نہیں آ سکتے تھے حضرت عیسیٰ ان کے پاس خود پہنچتے تھے اور فی سبیل اللہ ان کا علاج کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں جو شیاطین تھے انہیں دفع کرنے اور ان کا قلع کما کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ابلیس نے جس وقت دیکھا کہ حضرت عیسیٰ میری نسل کے پیچھے پڑے ہیں تو اس نے ان کی خوشامد شروع کر دی اور چاہا کہ کسی طرح ان کو راضی کر لے۔ روایت ابن عباس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال کی پوری ہو گئی تو ایک دن وہ بیت المقدس کے عقبی گھاٹی میں کھڑے تھے جسے عقبہ رفیق بھی کہتے ہیں۔ ناگہاں ابلیس ملعون آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، آپ کی خدائی بہت بلند ہے کہ آپ نے گہوارے میں کلام کیا اور آپ مٹی کا ٹائر بنا کر اس میں پھونک مارتے ہیں اور اس میں روح ڈالتے ہیں اور وہ اڑنے لگتا ہے۔ آپ بیماروں کو شفا دیتے ہیں، وہ بیمار چاہے جس قسم کے ہوں سب اچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ پانی پر چلتے ہیں اور آپ کے قدم ترد نہیں ہوتے، آپ پانی کے اندر نہیں جاتے۔ آپ کے لیے ہے کہ آپ کے زیر قدم ساری کائنات ہوگی اور آپ روزی تقسیم کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے ملعون، تو نے جو خدائی کی نسبت میری طرف دی ہے یہ تیری بکواس ہے۔ میں نے جو گہوارے میں کلام کیا حکم خدا سے کیا، اگر وہ مجھے گونگا کر دیتا تو میں بول بھی نہ سکتا۔ میں مٹی سے پرندہ بنا کر ہوا میں اڑاتا ہوں تو اسی کے حکم سے ایسا کرتا ہوں، اگر وہ نہ چاہے اور اس کا حکم نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں تو اسی کے حکم سے دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، پانی پہ چلتا ہوں تو اسی کے حکم سے چلتا ہوں۔ اے ملعون، اگر میرا مالک نہ چاہے تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اے ملعون، تو اپنی حرکتوں سے باز آ اور خدائے وحدہ لا شریک کی عظمت پر نگاہ رکھ۔ یہ سن کر شیطان مایوس ہو کر چلا گیا اور اس نے اپنے کو بروایت ابن بابویہ دریائے اخضر میں گرا دیا، پھر ایک پتھر پر متواتر سجدے کرنے لگا۔ ایک جنیا نے جو اس جگہ موجود تھی اس سے کہا، تو یہ سجدے کس لیے کرتا ہے؟ کیا تجھے گمان ہے کہ تو بخشا جائے گا؟ اس نے کہا کہ نافرمانی کی وجہ سے جب میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا تو مجھے یقین ہے کہ میرے ان سجدوں کی وجہ سے خدائے رحیم و غفور مجھے جہنم سے نکال لے گا۔ گیا شیطان مارا، ایک سجدہ کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ برائے مہربانی
हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।